بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈاکٹر مشتاق ہیلتھ کیئر چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین، شوگر کی جہاں اور بہت ساری وجوہات ہیں، ان میں ایک بہت بڑی وجہ سٹریس یعنی ذہنی دباؤ بھی ہے۔ اکثر ہمارے پاس جب مریض آتے ہیں پراپر ڈائٹ بھی لے رہے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میڈیسنز بھی کھا رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی شوگر کنٹرول نہیں ہو رہی ہوتی۔ جب ان کی ہسٹری لی جاتی ہے تو اس ہسٹری میں ڈھیر سارا سٹریس اور ڈپریشن ملتا ہے، اور جب ان کی کاؤنسلنگ کی جاتی ہے انہیں سمجھایا جاتا ہے کہ اسٹریس اور ڈپریشن کو آپ کم کرنے کی کوشش کریں، تو اکثر مریضوں میں بڑی زبردست قسم کے رزلٹ ملتے ہیں اور ان کی شوگر کنٹرول ہو جاتی ہے۔ تو آج کا پروگرام اسی حوالے سے ہے۔ میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا کہ اسٹریس جو ہے وہ کیسے ہمارے شوگر لیول میں اضافہ کر سکتا ہے یا ایون ہمیں شوگر کا مریض بھی بنا سکتا ہے۔ ناظرین، ہمارے گردوں کے اوپر 2 گلینڈز موجود ہوتے ہیں جن کو ایڈرینل گلینڈز کہا جاتا ہے۔ یہ ایڈرینل گلینڈز مختلف قسم کے ہارمونز کا اخراج کرتے ہیں۔ ان میں ایک ہارمون کارٹیسول کہلاتا ہے۔ یہ کارٹیسول اس وقت خارج ہوتا ہے جب ہماری باڈی سٹریس میں جاتی ہے یا کوئی ایسی سچویشن ہو جاتی ہے حادثاتی جس میں ہم فوری طور پر سٹریس کا شکار ہو جاتے ہیں، ایکیوٹ سٹریس کا شکار ہوتے ہیں یا کرونک سٹریس ہو جائے، تو بھی اس صورت میں یہ کارٹیسول ہارمون خارج ہوتا ہے۔ اس کا فنکشن کیا ہوتا ہے؟ اس کا فنکشن یہ ہوتا ہے کہ یہ باڈی کو فائٹ اینڈ فلائٹ سچویشن کے لیے تیار کرتا ہے۔ ظاہر ہے جب باڈی انرجی کے لیے تھرائیو کر رہی ہوتی ہے تو اس صورت میں اس کو انرجی چاہیے ہوتی ہے، تو یہ کارٹیسول ہارمون ہمارے جسم میں موجود پروٹین اور لپڈس کو فوری طور پر گلوکوز میں کنورٹ کر دیتا ہے، اور گلوکوز میں کنورٹ کرنے کے بعد اس کو بلڈ سٹریم میں ڈال دیتا ہے تاکہ مسلز کو فوری طور پر انرجی ملے۔ اب ہوتا کیا ہے؟ دوسرا اس کا جو فنکشن ہوتا ہے وہ یہ کرتا ہے کہ یہ انسولین کی سیکریشن کو انہیبٹ کر دیتا ہے، یعنی انسولین کو روک دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ گلوکوز جو بلڈ لیول میں زیادہ ہو گیا تھا وہ ہمارے سیلز جو ہیں اس کو کنزیوم نہیں کر پاتے، اور سیلز جو ہیں وہ انرجی کے لیے پکار رہے ہوتے ہیں۔ کارٹیسول لیول جو ہے وہ ہمیشہ سٹریس کی حالت میں بڑھتا ہے۔ جتنا زیادہ سٹریس ہوگا کارٹیسول لیول بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ اس کی مختلف وجوہات ہیں، اور ان وجوہات کو دور کرنے سے کارٹیسول لیول کو کم بھی کیا جا سکتا ہے۔ جیسے کہ میں نے ابھی بتایا سٹریس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے، تو سٹریس کو جو ہے بڑھانے والے جو عوامل ہیں وہ کیا ہیں، پہلے ان پہ بات کروں گا۔ اس میں جو چیدہ عوامل ہیں یا جو اکثر لوگوں میں کامن پائے جاتے ہیں آج کل کے دور میں، وہ ایک سب سے بڑا ایشو ہے ٹائم پہ نیند کا نہ کرنا۔ یعنی اگر 24 آورز میں جو ہے 8 سے 10 گھنٹے پراپر ایک ٹائم پہ نیند نہیں کی جاتی تو بھی کارٹیسول لیول ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بے ٹائم کھانا اور پراپر ڈائٹ کا نہ لینا، پراپر ایکسرسائز کا نہ کرنا، اور اپنے آپ کو مصروف نہ رکھنا۔ جب آپ کسی ہابی میں مصروف ہوتے ہیں تو اس سے بھی آپ کا سٹریس لیول کم ہو جاتا ہے۔ نیند کو صحیح ٹائم پہ کرنے سے بھی سٹریس لیول کم ہو جاتا ہے۔ ہمارے 24 آور سائیکل اگر ڈسٹرب ہو جائے تو اس کی وجہ سے بھی کارٹیسول لیول بڑھ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک دن آپ نیند 12 بجے کرتے ہیں، دوسرے دن 2 بجے کرتے ہیں، یا اسی طرح اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے، یا ایسے لوگ جو شفٹ میں کام کرتے ہیں ان کا کارٹیسول لیول بھی بڑھ جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ کارٹیسول لیول کو کیسے کنٹرول کیا جائے۔ ظاہر سی بات ہے جب سٹریس کم ہوگا تو کارٹیسول لیول بھی نہیں بڑھے گا۔ اس کے لیے آپ لازمی طور پر اپنی جو ہے لائف سٹائل کو چینج کریں، اور سونے کے معمولات جو ہیں ان کو آپ باقاعدہ کریں، کھانے میں باقاعدگی لے کے آئیں، اور ہیلدی ڈائٹ کا استعمال کریں۔ یہاں پر میں ایک اور بات آپ کو سمجھانا چاہوں گا کہ اکثر لوگ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ جو ہے ایسی ڈائٹ کا استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں شوگر لیول کو کم کرنے کے لیے کہ جس میں غذائیت نہیں ہوتی ہے۔ کاربوہائیڈریٹس کا استعمال زیادہ نہیں کرنا چاہیے۔ کاربوہائیڈریٹس جو ڈاکٹرز بتاتے ہیں آپ کو کہ کاربوہائیڈریٹس اور میٹھی چیزیں کھانے سے شوگر لیول زیادہ ہوتا ہے، لیکن بعض دفعہ کچھ لوگ جو ہے ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں اور وہ کاربس کو لینا بند کر دیتے ہیں، ہیلدی کاربوہائیڈریٹس کو لینا بند کر دیتے ہیں، جن میں آپ کی دالیں شامل ہیں، اناج شامل ہے، اور تمام جو ہے سبزیاں شامل ہیں۔ تو آپ ان تمام چیزوں کو روٹین میں استعمال کریں۔ یہ ہیلدی ڈائٹ جو ہے وہ بھی کارٹیسول لیول کو کم کرتی ہے۔ اگر آپ ہیلدی ڈائٹ نہیں لیں گے، آپ ایسی ڈائٹ لیں گے جس میں غذائیت نہیں ہوگی،
تو بھی کارٹیسول لیول بڑھ جاتا ہے۔ امید کرتا ہوں آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل آئیکن کو بھی ساتھ لازمی پریس کیجیے گا تاکہ آپ کو میری نئی ویڈیوز ملتی رہیں۔